بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں حافظ گلزار عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن عربک ود حافظ گلزار۔ کورس کا نام ہے قرآنی عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے، اور اس کورس کے ذریعے انشاءاللہ آپ صرف 3 ماہ میں قرآن کریم کے کم از کم 80% الفاظ کا ترجمہ خود کرنے پر قادر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ سبق نمبر 8 ہے، اور اس سبق میں ہم 6 خاص حروف پڑھیں گے جو قرآن کریم میں بکثرت استعمال ہوئے ہیں، اور ہر سبق کی طرح ہم پہلے گزشتہ اسباق کا کچھ اعادہ کریں گے، ریویژن کریں گے۔ مؤنث کی ضمائر منفصلہ ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھی۔ ضمیر اس لفظ کو کہتے ہیں جو ہم نام کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں، جیسے میں، تم، آپ۔ منفصل کا مطلب الگ آنے والی ضمیریں، مؤنث کا مطلب وہ ضمائر جو عورتوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں، خواتین کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ضمائر منفصلہ یعنی الگ آنے والی ضمیریں مؤنث کی وہ 8 ہیں، اور یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم صرف عربی کے الفاظ کو بار بار پڑھیں گے، اور ان 8 الفاظ کی خاص بات یہ ہے کہ صرف یہ 8 الفاظ کا ترجمہ یاد کرنے پر آپ قرآن کریم کے 125 الفاظ کا ترجمہ خود کر سکیں گے، کیونکہ یہ 8 الفاظ قرآن کریم میں 125 مرتبہ آئے ہیں۔ یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے، پہلے عربی کے الفاظ کو آپ بار بار پڑھیں ترتیب سے، تاکہ یہ عربی کے الفاظ کی یہ ترتیب آپ کو اچھی طرح یاد ہو، جسے گردان کہتے ہیں، اس کا آگے فائدہ ہوگا۔ اور جب یہ عربی کے الفاظ کی سیریز اچھی طرح یاد ہو جائے، پھر اردو کے ترجمے کے ساتھ بار بار پڑھیں تاکہ ہر لفظ کا ترجمہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے، اور پھر آخر میں درمیان میں بھی عربی کے الفاظ پڑھیں، اردو کا ترجمہ خود کریں، اردو کے الفاظ پڑھیں، عربی خود بنیں۔ جب اچھی طرح اطمینان ہو جائے کہ آپ کو یہ الفاظ اچھی طرح یاد ہو گئے ہیں، پھر آپ آگے بڑھیں۔ ابتدا کرتے ہیں ہی ہما ہن انتی انتما انتن انا نحن، ہی ہما ہن انتی انتما انتن انا نحن، ہی ہما ہن انتی انتما انتن انا نحن۔ بار بار پڑھیں۔ ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ 2 عورتیں، ہن وہ سب عورتیں، انتی آپ ایک عورت، انتما آپ 2 عورتیں، انتن آپ سب عورتیں، انا میں ایک عورت، نحن ہم سب عورتیں۔ بار بار پڑھیں اور پھر آگے بڑھیں۔ ضمائر منفصلہ کے بعد ہم نے ضمائر متصلہ پڑھی تھیں، یعنی مل کر آنے والی ضمیریں، یعنی وہ ضمائر، وہ الفاظ جو دوسرے الفاظ کے ساتھ ملے ہوئے آتے ہیں، وہ بھی 8 ہیں۔ ہا ہما ہن، کی کما کننا، یہ نا، اور ان الفاظ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ قرآن کریم میں بے شمار مرتبہ آئے ہیں۔ ہا ہما ہن، کی کما کننا، یہ نا، بار بار پڑھیں اور پھر ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ ہا اس ایک عورت کا، ہما ان 2 عورتوں کا، ہن ان سب عورتوں کا، کی آپ ایک عورت کا، کما آپ 2 عورتوں کا، کننا آپ سب عورتوں کا، یہ میرا، نا ہمارا، ان کو آپ بار بار پڑھیے۔ اس کے بعد ہم نے الفاظ کی 3 قسمیں پڑھیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم کسی بھی چیز، جگہ یا شخص کے نام کو کہتے ہیں، جیسے کتاب، مکہ، مسلم، مؤمن۔ فعل کسی بھی کام کے ہونے یا کرنے کو کہتے ہیں، جیسے نصر، فتح۔ نصر کا مطلب اس نے مدد کی، فتح کا مطلب اس نے کھولا۔ اور حرف کہتے ہیں ان الفاظ کو جو اسموں اور فعلوں کو ملانے کے لیے آتے ہیں، جیسے بی، لی، من، فی، ان۔ تعریفات بار بار پڑھیں تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں۔ اور پھر ہم نے حرف یعنی حروف کی ایک قسم پڑھی جسے حروف جر کہتے ہیں، اور حروف جر کا مطلب ہے زیر دینے والے حروف، یعنی وہ حروف جو جب اسموں سے پہلے آتے ہیں، ناموں سے پہلے آتے ہیں، وہ حروف جو جب ناموں سے پہلے آتے ہیں تو ان ناموں کے آخر میں
زیر لگا دیتے ہیں، ان ناموں کے آخری حرف پر زیر آ جاتی ہے ان حروف کی وجہ سے، اس وجہ سے ان کو حروف جر کہتے ہیں۔ جر کا مطلب زیر۔ حروف جر کل 17 ہیں، مگر ہم نے اس سبق میں یعنی گزشتہ سبق میں ہم نے یہ 7 حروف جر پڑھے ہیں، کیونکہ یہ 7 ہی قرآن کریم میں بکثرت استعمال ہوئے ہیں۔ یہ 7 حروف قرآن کریم میں 6861 مرتبہ آئے ہیں، یعنی صرف ان 7 حروف کا ترجمہ یاد کرنے پر آپ قرآن کریم کے 6861 الفاظ کا ترجمہ خود کر سکتے ہیں۔ یاد کرنے کا وہی طریقہ کہ عربی الفاظ کو آپ بار بار پڑھیں، بی ل من عن الی علی فی، بی ل من عن الی علی فی۔ جب اچھی طرح یاد ہو جائیں پھر ترجمے کے ساتھ بی ساتھ، لا لیے، من سے، عن سے، الی تک، یا طرف، علی پر یا اوپر، فی میں۔ بار بار پڑھیں، بی ساتھ، لا لیے، من سے، عن سے، الی تک، یا طرف، علی پر یا اوپر، فی میں۔ اور پھر ہر سبق کی طرح یعنی گزشتہ کئی اسباق میں جو ہم نے ترتیب رکھی ہے نئے الفاظ کو سیکھنے کے بعد، وہی ترتیب کہ ہم ان الفاظ کو، ان حروف کو ضمائر متصلہ کے ساتھ ملائیں گے۔ یہ حروف بھی اچھی طرح یاد ہو جائیں گے، اور ضمائر متصلہ کے ساتھ ان کو ملانے کا طریقہ بھی آئے گا، اور ترجمہ کرنے کی بھی پریکٹس ہوگی۔ لہذا سب سے پہلے لفظ با کو ملائیں گے ان تمام ضمائر کے ساتھ، پھر لا کو، پھر من کو، پھر عن کو، آخر تک۔ لفظ با کو جب ہم نے ملایا ضمائر متصلہ کے ساتھ، ترتیب یہ بنی، گردان یہ بنی، بیہی، بہما، بہم، بک، بکما، بکم، بی، بنا، مذکر کے، اور پھر مؤنث کے، بہا، بہما، بہن، بکی، بکما، بکن، بی، بنا۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ بیہی اس ایک مرد کے ساتھ، بہما ان 2 مردوں کے ساتھ، بہم ان سب مردوں کے ساتھ، بیکا آپ ایک مرد کے ساتھ، بکما آپ 2 مردوں کے ساتھ، بکم آپ سب مردوں کے ساتھ، بی میرے ساتھ، بنا ہمارے ساتھ۔ بہا اس ایک عورت کے ساتھ، بہما ان 2 عورتوں کے ساتھ، بہن ان سب عورتوں کے ساتھ، بیکی آپ ایک عورت کے ساتھ، بکما آپ 2 عورتوں کے ساتھ، بکن آپ سب عورتوں کے ساتھ، بی میرے ساتھ، بنا ہمارے ساتھ۔ اسی طرح تمام حروف، لہو، لہما، لہم، لک، لکما، لکم، لی، لنا، لہا، لہما، لہن، لکی، لکما، لکن، لی، لنا۔ لہو اس ایک مرد کے لیے، لہما ان 2 مردوں کے لیے، لہم ان سب مردوں کے لیے، لک آپ ایک مرد کے لیے، آخر تک، پھر مؤنث کے، لہا، لہما، لہن، لہا اس ایک عورت کے لیے، لہما ان 2 عورتوں کے لیے، لہن ان سب عورتوں کے لیے، لکی آپ ایک عورت کے لیے، آخر تک۔ پھر منہ، منہما، منہم، من کا، منکما، منکم، منی، منا، اور منہا، منہما، منہن، من کے، منکما، منکن، منی، منا، آخر تک یہی ترتیب رہے گی۔ تفصیل کے لیے گزشتہ سبق دیکھ لیجئے۔ یہ ہے ہمارا آج کا سبق، اور اس میں ہم یہ 6 خاص حروف پڑھیں گے جو قرآن کریم میں 138 مرتبہ آئے ہیں، یعنی صرف ان 6 حروف کا ترجمہ یاد کرنے پر ہم قرآن کریم کے 138 الفاظ کا ترجمہ خود کر سکیں گے۔ یہ غالباً غلطی ہے، 1138 ہوگا، کیونکہ صرف ان قرآن کریم میں 960 مرتبہ آیا ہے۔ بہرحال ان حروف کو ہم یاد کرتے ہیں، ان، کأن، لیکن، لیت، لعل۔ ہر سبق کی طرح حروف کو یاد کرنے کا وہی طریقہ، پہلے عربی الفاظ کو بار بار پڑھیں گے، ان، کأن، لیکن، لیت، لعل، ان، کأن، لیکن، لیت، لعل، ان بے شک یا یقیناً، ان بے شک یا یقیناً، کأن گویا کہ یا جیسے کہ، لیکن لیکن، لیت کاش، لعل امید۔ بار بار پڑھیں، ان بے شک یا یقیناً، ان بے شک یا یقیناً، کأن گویا کہ جیسے کہ، لیکن لیکن، لیت کاش، لعل امید۔ اور گزشتہ اسباق کی طرح ان الفاظ کو بھی یاد کرنے کے بعد، ان کا ترجمہ یاد کرنے کے بعد ضمائر متصلہ کے ساتھ ملا کر ان کی پریکٹس کریں اور ترجمہ کریں۔ انہو، ان، پہلے لفظ ان کو تمام
ضمائر متصلہ کے ساتھ ملائیں۔ انہو، انہما، انہم، انکا، انکما، انکم، انی، اننا، انہا، انہما، انہن، انکی، انکما، انکن، انی، اننا۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک وہ ایک مرد، بے شک وہ دو مرد، بے شک وہ سب مرد، بے شک آپ ایک مرد، بے شک آپ دو مرد، بے شک آپ سب مرد، بے شک میں ایک مرد، بے شک ہم سب مرد، بے شک وہ ایک عورت، بے شک وہ دو عورتیں، بے شک وہ سب عورتیں، بے شک آپ ایک مرد، بے شک آپ دو مرد، یہ عورتوں کا ترجمہ ہوگا، بے شک آپ ایک عورت، بے شک آپ دو عورتیں، بے شک آپ سب عورتیں، بے شک میں ایک عورت، بے شک ہم سب عورتیں۔ اسی طرح انہو، انہما، انہم آخر تک، اور ترجمہ یہی ہوگا۔ کأنہو، کأنہما، کأنہم، کأنکا آخر تک، ترجمہ کیا ہوگا؟ گویا کہ وہ ایک مرد، گویا کہ وہ دو مرد، گویا کہ وہ سب مرد آخر تک۔ اسی طرح کأنہا، کأنہما، کأنہن آخر تک، گویا کہ وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، وہ سب عورتیں، آپ ایک عورت، آپ دو عورتیں، ہم سب عورتیں، میں ایک عورت، ہم سب عورتیں۔ اسی طرح لیکنہو، لیکنہما، لیکنہم آخر تک، لیکن وہ ایک مرد، لیکن وہ دو مرد، لیکن وہ سب مرد آخر تک۔ لیکنہا، لیکنہما، لیکنہن آخر تک، لیکن وہ ایک عورت، لیکن وہ دو عورتیں، لیکن وہ سب عورتیں۔ لیتہو، لیتہما، لیتہم آخر تک، کاش وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد آخر تک۔ اسی طرح کاش وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، وہ سب عورتیں آخر تک۔ اسی طرح لعلہ، لعلہما، لعلہم آخر تک، امید ہے کہ وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد آخر تک۔ اسی طرح لعلہا، لعلہما، لعلہن آخر تک، امید ہے وہ ایک عورت، دو عورتیں، وہ سب عورتیں آخر تک۔ ان کا مطلب بے شک یہ یقیناً ہم پڑھ چکے ہیں، اور ان کا مطلب بے شک یہ یقیناً، دونوں کا ترجمہ ایک ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان جملے کے شروع میں آتا ہے اور ان جملے کے درمیان میں آتا ہے۔ دونوں کی مثالیں قرآن کریم میں دیکھ لیجئے۔ ان کا کی مثال ہے انکا لمن المرسلین، بے شک آپ، انکا ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ انکا کا مطلب کیا ہے؟ انکا بے شک آپ ایک مرد، تو بے شک تو یعنی اے پیغمبر آپ، انکا لمن المرسلین یقیناً پیغمبروں میں سے ہیں۔ الم تر ان اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے، کأن کا مطلب ہے گویا کہ، جیسا کہ تشبیہ کے لیے آتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز جیسی بتانے کے لیے، اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ تو کأن تشبیہ کے لیے آتا ہے، مثال ہے کأنہا کوکب دری، گویا کہ وہ چمکتا ستارہ ہے۔ لیکن غلط فہمی دور کرنے کے لیے آتا ہے ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان میں الفت پیدا فرما دی۔ لیت کا مطلب کاش، تمنا اور آرزو کے لیے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا۔ لعل کا مطلب شاید، امید دلانے کے لیے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، مختلف ترجمے کر سکتے ہیں، مقصد امید ہے۔ مزید مثال ہے، ان کی مثال ہے انہو من سلیمان، وہ سلیمان کی طرف سے ہے، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے۔ ان کی مثال انہو علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ لیکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے تھے۔ لیتنی لم اشرک، کاش کہ میں نے شرک نہ کیا ہوتا۔ لعلکم تتقون، شاید تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اب ان ضمائر متصلہ کے ساتھ ملا کر آپ ان کا ترجمہ کیجئے، بغور دیکھیے، بغور پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور آپ ان کی بار بار پریکٹس کیجئے۔ اور یہ اسباق آپ کو تبھی ازبر ہوں گے جب آپ اچھی طرح سنیں گے، بار بار ان کی پریکٹس کریں گے، اور اسباق کا خلاصہ لکھیں گے، اور پابندی سے اسباق سن کے سنائیں گے، جو درسگاہوں میں ترتیب ہوتی ہے اس کے مطابق۔ یعنی صرف سننا کافی نہیں ہے، اور صرف ایک آدھ دفعہ پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ درسگاہوں کی کلاسز کی ترتیب کے مطابق باقاعدہ روزانہ اسباق سنے جائیں، روزانہ اسباق کی پریکٹس ہو، اور روزانہ ان کی دہرائی ہو، گزشتہ اسباق کی دہرائی کی بھی ترتیب ہو، ہفتے میں اور ماہانہ ٹیسٹ کی بھی ترتیب ہو،
تو تب ہی یہ اسباق آپ کو اچھی طرح یاد ہوں گے اور ترجمہ کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ ایک آدھ دفعہ وہ سننا کافی نہیں ہوتا، وہ بھول جاتا ہے۔ لہذا جو کورسز ہمارے چل رہے ہیں کوشش کریں اس کو جوائن کریں۔ فری کورسز کی بھی ترتیب ہے اور پیڈ کورسز کی بھی فی الحال فری کورسز چل رہے ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ مثالیں اچھی طرح دیکھیں اور جو الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں ان کا ترجمہ آپ خود کریں۔ الحمدللہ اس سبق میں ہم نے 6 نئے الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں 1384 مرتبہ آئے ہیں، یعنی صرف یہ 6 نئے الفاظ سیکھ کر، ان کا ترجمہ سیکھ کر آپ قرآن کریم کے 1384 الفاظ کا ترجمہ خود کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔